خلق انی سلطانیہ، ہوئے 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 میری ماں ابنا انی مانیہ، میرے ماں میرا کوئی کام نہیں آیا، ساری زندگی کھپا دی، مال اکٹھا کرو مال اکٹھا کرو، پھر بچوں کو بھی اسی میں لگا دیا، مال اکٹھا کرو مال اکٹھا کرو، ایسے ہی دادا بن گیا، اسی مال کو اکٹھا کرتے کرتے وہ قبر کی خوراک بن گیا، پیڑوں کی خوراک بن گیا، پھر اس کے پیچھے نہیں چلا، اس کے پیچھے اپنے بچے لگا دیے، اب کیا کہہ رہا ہے، اوے لوگوں سنو، ماں اپنا انی مالیہ، اس مال نے مجھے کوئی نفع نہیں دیا، میں برباد ہو گیا ہوں، خلق انی سلطانیہ، میری بادشاہت مجھے لے ڈوبی ہے، کرسی لینی ہے، بس کسی کی عزت اچھالنی پڑے اچھال دو، کسی کو قتل کرنا پڑے قتل کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرسی پکڑو، کرسی میں قابض ہو، دینا پڑے دے دو، لینا پڑے لے دو۔ مسلمانوں کو اللہ اکبر، یزید نے جب تخت پہ قابض ہو گیا، یزید حسین شہید ہو گئے، تو یہ کب تخت لے لیا، تو جب یہ بھی مر گیا، جیسے مرا وہ ایک الگ موضوع ہے، تو اس کا بیٹا خلیفہ بنایا، تو اس کے بیٹے نے کہا، جب اللہ کسی کو کسی کا دل متوجہ کرتے ہیں تو بچے کا متوجہ چھوٹی عمر ہے، اس نے کہا جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہے اور آل نبی کا خون ہے، میں اس تخت پر تھوکتا بھی نہیں، اور چھوڑ دے وہ گیا بلندیوں پر، اور باپ گیا ذلتوں میں نہیں دیتا یہ حکومت، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہے میں لعنت بھیجتا ہوں اسے حکومت، باپ کہاں انتہائی ذلیل اور بیٹا اتنا محبت، تو اس دن کہیں کہ خلق انی سلطانیہ، میری حکومت نے مجھے کوئی کام نہیں دیا، بس مارا گیا۔ تو جو یہاں منزل متعین کر کے جاتے ہیں، چاہے وہ حکومت پہ بیٹھے ہیں یا چپڑاسی کے سٹول پہ بیٹھے، وہ کامیابی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے اشرف المخلوق بنایا ہے، فرشتوں سے بھی، فرشتے بھی مخلوق ہیں، تو فرشتے اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات جو اللہ کی مخلوق ہے اس سے آپ افضل ہو، تو ساری مخلوق میں افضل انسان اب افضل ہو کر اس چیز کو مطلوب بنائے اور اس چیز کے پیچھے زندگی تمام کر دے جو مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو، تو اس نے اپنے آپ کو رول دیا نہیں رول دیا، اپنی قیمت گھٹا دی یا نہیں گھٹا دی؟ ایک چیف آرمی ہو، بھائی تیرا مقصود تیری لیول کے مطابق ہونا چاہیے، تو نہیں یار میں نے لیٹرین گٹر صاف کرنے ہیں، تو آپ نے اب تیرا مطلوب تیرا مقصود تیری شان کے اعتبار سے ہونا چاہیے، تو اشرف المخلوق ہے، اور تو نے 50 سال کی زندگی 60 سال کی زندگی اس پہ لگائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے ایک دفعہ بھی اس کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، تو امتحان کے لیے آپ امتحان کے لیے، تو منزل کیا ہے؟ منزل اللہ ہے،
منزل کیا ہے؟ آئے بھی اللہ کے پاس سے ہی ہیں، تو ہماری ابتدا بھی وہی ہے، موڑ جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ مر جاتا ہے آدمی، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون 4 دن ہیں بس، اس کی طرف بھی لوٹ کے موڑ جانا ہے۔ جیسے یہ چلا گیا ایسے میں نے بھی وہیں جانا ہے، راجعون ادھر ہی رجوع کرنا ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ آتی ہے۔ تو کیا بتایا کہ منزل اللہ ہے، اللہ کو پانا۔ جنت کو مطلوب بنا کے چلنا، کہ ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ جنت کو مطلوب بنا کے چلے تب بھی بڑی بات ہے۔ جنت ایسی چیز نہیں جس کو مطلوب بنایا جائے، خالق کو مطلوب بنانا اصل ہے۔ ہاں جنت کا شوق قرآن حدیث میں ہے، دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ آپ کسی آدمی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو مطلوب اس کی ملاقات ہوتی ہے، بیٹھک میں بیٹھنا مطلوب نہیں ہوتا۔ جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو اپنی بیٹھک میں آپ کا اکرام کرے گا، لیکن آپ ملنے کے لیے تو اس چودھری سے آئے ہو، تو مطلوب اللہ ہے۔ جب اس کو مطلوب بنائیں گے تو وہ آپ کو اپنے مہمان خانے میں ٹھہرائے گا، تو مہمان خانہ اس کو جنت۔ تو جیسی وہ شان ہے تو اس کی وہ بیٹھک بھی اسی شان کے اعتبار سے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنایا، بعض کا ایک دم ذہن میں آ جاتا ہے۔ یہاں ایک جگہ پہ ہم گئے گشت کرنے کے لیے، تو وہاں تو وہ جو وہ پراپرٹی ڈیلر تھا وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اخبار دیکھ رہا ہے، سلام کیا تو اخبار کو دیکھتے دیکھتے جواب دے دیا۔ میرے ساتھی نے کان میں کہا چلو چلیں، پھر وہ دیکھ ہی نہیں رہا، تو دعوت کو پھینکنا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن آخری جگاڑ لگا لیتے ہیں، سنے گا تو ٹھیک ہے، نہ تو پھر واپس چلے جائیں گے۔ تو مجھ سے کہتا ہے لگاؤ گے؟ تو میں نے کہا کہ کیا ریٹ ہے یہاں پراٹھوں کا؟ اب اس نے تھوڑا یوں کر کے دیکھا کہ مولوی فقیر سے مولوی موٹر سائیکل پر آئے ہیں اور ریٹ پوچھ رہے ہیں پراٹھوں کا، کیا ریٹ ہے؟ جو دکاندار ہوتا ہے نا، دکاندار تو دکان پہ چڑھتے ہی ان کی اندر کی ایک حص بتانی شروع ہو جاتی ہے کہ ایسے سودا لینا ہے اور اس نے ایسا ہی ہے، وہ تجربہ ان کو ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بھی تجربہ ہو گیا تھا کہ یہ منہ اور مسور کی دال ہمیں کھپائیں گے۔ میں نے کہا کیا ریٹ ہے؟ 5 لاکھ روپیہ مطلب، پھر اخبار میں لگ گیا۔ میں نے کہا کہتے بتایا نا، مجھے دوبارہ بتا دو کیا تو بل آ رہا ہے، کہتے 5 لاکھ روپیہ مرلہ۔ میں نے کہا اتنی سستی پراپرٹی، اتنی سستی پراپرٹی، کیونکہ میں بھی ڈیلر ہوں تو ہم تو ایسی سستی پراپرٹی کی ڈیل نہیں کرتے ہوئے 5 لاکھ روپے مرلہ۔ اب اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑا کہ یہ کون ہے۔ میں نے کہا ہمارے سیٹھ نے
ایک کالونی کاٹی ہے، تو آپ کی قیمت بتاتے ہو آپ 5 لاکھ روپے ملتا ہے، کمیشن کیا ملتا ہے؟ جو ادھر سے بھی پتہ نہیں 1% ہے، یا ادھر سے بھی 1% ہے، یا 2 جو بھی ہے. میں نے کہا بس اتنی سستی کے لیے آپ یہاں پر بیٹھے اور اپنے طرف دیکھ بھی رہے ہیں. میں نے کہا ہمارا جو سیٹ ہے اس نے تو ہمیں کہا ہوا ہے کہ میرے پلاٹ بکواؤ، اور میرے محل میں نے بنائے ہوئے ہیں، بنگلے میں نے بنائے ہوئے ہیں، بنگلہ بکواؤ. اور سنو، بنگلہ بکواؤ گے تو جو خریدے گا وہ تو خریدے گا ہی، تمہیں بھی ایسے ہی بنگلہ دے دوں گا. اب تو وہ اس کی حیرت بڑھتی گئی، لیکن پیچھے وہ ہمارے ساتھ برتاؤ ایسا کر چکا تھا تو اس کا اب اس لائن پہ آنا ذرا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا. میں نے کہا وہ ہمارا سیٹ تو، اور پھر آپ جب ڈیلنگ کے لیے کسی سے ڈیل کرتے ہو تو وہ 1% ہی ملتا ہے یا 2% ہے؟ 2% ملتا ہے کہ جی ہاں. میں نے کہا تو آپ بات کر رہے ہوتے ہو 1 بات کی، 2 بات کی، 3 باتیں کی، 4 باتیں کی، اس کا بھی ملتا ہے، اس کا کیا ملنا، وہ 2% ہی ہے نا. تو میں نے کہا ہمارا سیٹ تو ہم جو باتیں کریں اس کا بھی وہ بدلا دیتا ہے، اس کی اجرت علیحدہ دیتا ہے. پھر ہم چل کے جائیں تو ہر قدم پہ اجرت علیحدہ دیتا ہے. جتنے قدم ہے ہر قدم پہ اجرت علیحدہ ملتی ہے. وہ بنگلہ تو ملنا ہی ملنا ہے، تو ہم نے کسی کو کہہ دیا یہ لے لو تو اس نے لے لیا، وہ بنگلہ ہمیں بھی پیسہ ملے گا. اور اگر ہمیں پسینہ آ گیا اس کی اجرت علیحدہ دیتا ہے، اس کی اجرت علیحدہ دیتا ہے. اور پھر تمہاری جو تمہارے سیٹ نے کسی نے کالونی کاٹی ہوئی ہے، پاک عرب کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے. تو یہ جو کالونی کاٹی ہوئی ہے تو کیا اس میں ایسا ہے کہ اس میں 70 سال کا بندہ آئے اور کالونی میں وہ سکونت اختیار کر لے تو ایک دم وہ 33 سال کا ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ہمارے سیٹ نے تو کہا ہوا ہے وہ کالونی ہماری کالونی میں محل لے گا، بنگلہ لے گا، تو ہم اس کو اگر 100 سال کا بھی آئے گا تو مڑ بدلا کے اس کو 33 سال کا کر دیں گے. اور اگر وہ گڑیا بیچاری لکڑی کے سہارے چلتی چلتی آئی، اس نے وہ پلاٹ اگر لے لیا تو اس کو ہم مڑ بدلا کے 16 سال کا کر دیں گے. کتنے سال کا؟ 16 سال. جنت میں لڑکی عورت 16 سال کی رہ بھی جائے تو 2 سال گزرنا ہے. اور تمہارا کوئی سیٹ ایسا ہے کہ اگر چہرے پر ڈینٹ پڑے ہوئے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے چمڑیاں پڑی ہوئی ہیں، نظر نہیں آتا، آپ کالونی کا پلاٹ لے لو، ایک دم چہرہ ایسا ہو جائے کہ جیسے 24 کا چاند. اور تمہارا جو سیٹ ایسا ہے، یہ جو میں تمہیں آفر کرا رہا ہوں، یہ تم کرواتے ہو کسی کو؟ ہمارا تو جو سیٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جو پلاٹ یہاں لے گئے اس کو کہہ دو، اعلان کر دو کہ آج کے بعد اب تجھے موت نہیں ہے. اور اس کو 5 لاکھ روپے مبلغ کہہ رہا ہے. ہم جس کی ڈیلنگ کرتے ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، اتنی سی جگہ جو اس رسی کے نیچے آ جائے، اس کے نیچے کتنی جگہ آئے گی؟ اتنی جگہ اس رسی کے نیچے آ جائے، وہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اتنی سی جگہ اتنی مہنگی ہے تو بنگلہ کیسا ہوگا؟ اینٹیں کہاں سے لاتے ہیں؟ کھانے کھاتے ہیں. میں کہ ہمارا سے وہ اینٹیں کہاں سے لاتا ہے؟ لگنا تو منفرد کا، ایک اینٹ اس کی چاندی کی لگاتا ہے، ایک اینٹ سونے کی لگاتا ہے، ایک سرخ یاقوت کی لگاتا ہے، ایک سبز ضرورت کی لگاتا ہے. ڈی جی سیمنٹ تو استعمال کرتا ہی نہیں ہے نا، مشک عنبر کا گارا لگاتا ہے. بنانے والا وہ ٹھیکیدار نہیں، وہ آپ سے خود بناتا ہے. کیسا پھر تو آپ جنت کی بات کر رہے ہیں. پھر تو آپ اب بابا میری گرام بھی ہوا، چائے بھی ہوئی، میں کہ فلانی جگہ ہماری جماعت ہے، پھر ضرور آؤں گا. تو اللہ نے پہلے منزل متعین کی ہے کہ آپ نے جانا ہے. آنا مطلوب میں ہوں، میری بیٹھک جنت. اور
صحیح تب کٹ سکتا ہے جب کوئی دیکھو نا آج کل وہ لگاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ بھائی ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ یوں جاؤ. ضرورت ہے ہوتی ہے. پہلے لوگ کچھ کچھیا کرتے تھے, یہ بھی کچھ کچھیا ہی ہے نا, وہ رہنمائی کریں گے ادھر جاؤ ادھر جاؤ. تو اتنا بڑا سفر ہے, 50 سال یہاں گزرے, پھر پتہ نہیں کتنے سال قبر میں گزریں گے, اور پھر وہاں سے نکلیں گے. 50,000 سال کا ایک دن ہے. اتنا لمبا سفر ہے, کوئی رہبر نہ بھیجا ہو, یہ عقل کے خلاف ہے. میں نے کہا میں رہبر, اللہ نے کہا میں رہبر بھیج رہا ہوں, بس اس کے پیچھے چلنا ہے, اپنی بکری کو ٹون نہیں بنانا. وہ حسن میں کامل ہے, وہ جمال میں کامل ہے, وہ خلق میں کامل ہے, بناوٹ میں کامل ہے. عربی کے بڑے بڑے جو الفاظ ہوتے ہیں نا حسن کو بیان کرنے کے جو احسن ہے, بس ویسے 3 ڈگریاں ہیں, جیسے گڈ, بیٹر, بیسٹ. گڈ اچھا, بیٹر اور اچھا, بیسٹ بہت اچھا, حسین حسن, حسین احسن. سب سے اوپر کی ڈگری حسن کو بیان کرنے کے لیے احسن ہے. اس لیے حسان بن ثابت نے آپ کا جو حسن کا نقشہ کھینچا تو وہاں یہ حسین کی ڈگری نہیں استعمال کی, حسن کی نہیں, احسن کی. احسن من کا لم ترت عینی واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. تو یہاں یہ ایسا حسن ہے کہ احسن بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ تیرے حسن کا میں احاطہ کروں, میرے بس کی بات نہیں. آپ کے جمال کا احاطہ کرے اجمل, اجمل کے بس کی بات نہیں. ساری کائنات کو حسن بانٹا, ایک حصہ, اور اس ایک حصے میں سے آدھا کاٹا یوسف کو دیا علیہ السلام, باقی سب کو ملا, باقی سب کو ملا. اس آدھا حسن بکھرا پڑا ہے, جو تمہیں پھول میں نظر آتا ہے, پنکھڑی میں نظر آتا ہے, موتی میں نظر آتا ہے, گلاب میں نظر آتا ہے, آبشاروں میں نظر آتا ہے, درختوں کے پتوں میں نظر آتا ہے, پنکھڑیوں میں نظر آتا ہے. وہ بکھرا پڑا حسن آدھا, اور انسانوں میں بھی ہے. باقی 99 حصے حسن کے اس نے مصطفیٰ کو دیے, اور وہ بھی دیکھو یوسف علیہ السلام کا حسن تو دیکھنے کی کتاب نہیں, تو جو آدھا حسن ہے, تو جو 99 حسن کا حصہ دیے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بشری لبادے میں بھیجا, لیکن کامل اس کا اظہار نہیں کیا. کرتے تو دنیا تابنا نہ تھا, کیونکہ نظام چلانا تھا. پھر پاس کون بیٹھتا بھائی, بات کس کی مجال ہوتی. اب بھی اتنے پردوں میں تھا حسن حضور کا. اب بھی روایت میں آتا ہے جب عائشہ کے حجرے سے نکل کر مسجد میں آتے تھے, روایت میں آتا ہے ایک دم سناٹا طاری ہو جاتا تھا, ہیبت چھا جاتی تھی, روب چھا جاتا تھا, کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ کوئی آنکھ اٹھا کر حضور کے چہرے کو تک لے, اتنی ہیبت ہوتی تھی. صرف 2 ہستیاں تھیں, وہ ابو بکر اور عمر. حضور جیسے نکل کر آتے تو یہ تھوڑا تھوڑا نظریں اٹھا کر حضور کو دیکھتے, حضور ان کو دیکھتے, دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے تھے. باقی سب پر حیدر داری قائم ہوتی تھی. سب پہ حیدر شہید ہوتی. بعض صحابہ کو فرماتے ہیں ہمیں کوئی پوچھے حضور کا حلیہ بیان کرو, تو اللہ کی قسم ہم حضور کا حلیہ نہیں بیان کر سکتے کہ ہمت نہیں پڑتی تھی دیکھنے. تو اللہ نے آپ کو بہتر بنایا ہے.
بس اس کے پیچھے جو چلے گا وہ دنیا بھی بنائے گا اپنی، وہ اپنی قبر بھی بنائے گا، اپنا حشر بنائے گا اور جا کے اللہ کی جنت میں مزے کرے گا۔ اور جس نے اس رہبر سے پیٹھ پھیری، نہیں رہبر تو آپ ہی ہیں یا رسول اللہ، رہبر آپ ہی ہیں، لیکن تجارت چلاؤں گا میں اپنے طریقے پر تو یہ برباد ہو جائے گا۔ تجارت بھلے چمکے، یہ گاڑیاں بنگلے نوکر چاکر جو، لیکن برباد ہونا اس کا مقدر بن چکا ہے۔ یا رسول اللہ رہبر میں آپ ہی کو بناؤں گا، لیکن زمیندارہ میں چلاؤں گا اپنے طریقے، نہ میں نے عشر دینا، میں نے آپ کے طریقے پر یہ مستقل نظام ہے، کس طرح آپ نے کاشت کرنی ہے اور کیسا نظام چلانا ہے، یہ مستقل ایک ڈپارٹمنٹ ہے، سیکھنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں نعرے دو چار آپ کے ماروں گا، باقی حکومت میں چلاؤں گا اپنے طریقے، جو مجھے نصارہ کہیں گے، یہود کہیں گے، اور کیا کہتے ہیں اس کو امریکہ کہے گا یوں حکومت چلاؤ، یوں کرو تو یہ حکومت 5 سال کی پکی ہے، تو میں تجھے صرف میں رہبر لوگوں کو کہوں گا میرا رہبر محمد ہے، اصل میں میرا رہبر امریکہ ہے، اصل میں میرا رہبر کوئی اور ہے۔ یہ بیچارے ممکن ہے کہ حکومت ان کو مل جائے، لیکن اللہ کی قسم نہ کہا جا سکتا ہے اس نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دی۔ یا رسول اللہ رہبر میرے آپ ہی ہیں، لیکن آپ کو دیکھو میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں معاشرے میں رہتا ہوں، میں نے شادی کرنی ہے، بیاہ کرنا ہے، تو میں نے لوگوں کو خوش کرنا ہے، تو میں ہندوؤں کا کلچر، ہندوؤں کا رسم و رواج شادی میں اپنانا میری مجبوری ہے، رہبر آپ ہی۔ ایسی قومیں نہ اٹھ سکتی ہیں، نہ پھل پھول سکتی ہیں، نہ میدان مار سکتی ہیں۔ میدان وہ قومیں مارا، انہوں نے مارا ہے، بس حضور ہی رہے گا، اس کے علاوہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ایک صحابی کی لقمہ ہاتھ سے گرا، وہ نیچے سنت ہے کہ اگر منہ سے گرے تو نہیں اٹھانا چاہیے، ہاتھ سے گر جائے تو اٹھا لینا چاہیے، اگر کھانے کے قابل اٹھا لینا چاہیے۔ تو اس نے اٹھایا اور کھایا، تو ساتھیوں نے کہا کہ یار یہ آپ نے کیا کیا ہے، لقمہ نیچے گرا ہے وہ آپ نے اٹھا کے کھا لیا ہے، یہ لوگ بڑے یہاں کے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا کہیں گے، کیسا چھوٹا بندہ ہے یار، کیسا کمینہ بندہ ہے یار، اور دعویٰ کرتا ہے صحابی رسول کا، اور دیکھو یہ لقمہ نیچے گر گیا تو صاف کر کے کیا کر رہا ہے، کھا رہا ہے۔ واہ ہمارا جیسا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے جنت کی طرح تمہیں بتا سکتا، اچھا کیا میں نے، آئندہ نہیں ایسا کروں، آئندہ جگہ کی طرح میں نے بتایا تھا، اتنے بڑے بڑے وی آئی پی بندے بیٹھے ہوئے، اچھا کیا تو نے بتا دیا۔ اس نے کیا کہا، لا یخافون لومۃ لائم، تو جو اندر جس کا مضبوط ہوتا ہے لوگوں کی ملامت سے نہیں ڈرتا، اس نے کہا اب ترکت سنت حبیبی، اب ترکت سنت حبیبی، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ترکت سنت حبیبی لہؤلاء الامما، ان پاگلوں کے لیے پیغمبر کی سنت چھوڑ دو، نہیں ہو سکتا۔ یہ قومیں اوپر جاتی ہیں بھائی صاحب۔ جہالت سے نکلے ہم، اس طرح کے میلاد منانے سے آپ بدلتے بھی نہیں آؤ۔ گلیاں سجاؤ، بازار سجاؤ، یہ سجاؤ وہ سجاؤ، جو نہ سجاوے وہ گستاخ رسول ہے۔ اور مولود مناؤ، مولود کیا مناؤ، بولو مولود مناؤ۔ مولود کون ہے؟ مولود کون ہے؟ ارے ایسا تو الجبرے کا سوال ہے۔ میلاد کا معنی ہوتا پیدائش، کیا ہوتا ہے؟ مولود وہ ہوتا جو پیدا ہوا ہے، تو مولود کون ہے؟ محمد۔ مولود مناؤ، وہ ناراض ہوا پڑا ہے، اس کو مناؤ، ہاں اس سے پوچھو، مولود سے پوچھو کہ یا رسول اللہ میں ڈنڈیاں ذرا لگا دوں، آپ مان جاؤ گے؟ اگر وہ مانتا ہے تو پھر ضرور سجاؤ۔ یا رسول اللہ مولود کو مناؤ،
مولود سے پوچھو کہ میں واپڈا کی وہ بجلی چوری کر کے میں ذرا بازار سجانا چاہتا ہوں، اگر مولود کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے سجاؤ تو ضرور سجاؤ۔ اگر مولود کہتا ہے، مولود سے پوچھو کہ یا رسول اللہ میں 4 دیگے تمہیں کھڑکاؤں لیکن یہ میری مجبوری ہے کہ میں سود کا کاروبار چھوڑوں، اگر مولود کہتا ہے تو سود کے دب کے چلائی جا اور 4 دیگے اتار دیں، اگر مولود یہ کہتا ہے تو ضرور سجاؤ بازار۔ مولود سے تو پوچھو، مولود سے تو پوچھو کہ یا رسول اللہ آپ مولود ہیں، آپ کی پیدائش منا رہے ہیں، تو کیا یہ پہاڑیاں بنائیں، اس کے بعد نوجوان لڑکیوں کو رات کو بلائیں ذرا ان کی سیر کریں، پھر ان کی ویڈیو بنائیں۔ آپ اگر وہ مولود مانتا ہے تو ضرور بناؤ بھائی، کس نے بنا دیا ہے؟ کوئی بھائی کا لال اٹھ کے بولے اور اس کا جواب دے کہ ہاں مولود نے کہا ہے یہ کرنا اور یہ کرنا۔ ابو بکر کو تو سمجھ میں نہیں آئی، عاشق رسول کو تجھے سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس طرح قومیں نہیں اٹھتے، پھر یہی حال لوگوں کا جو اب ہے، ادھر کو چوڑا آ رہا ہے وہ مار رہا ہے، کوئی چمار آ رہا ہے وہ مار رہا ہے، وہ یہودی آ رہے ہیں وہ مار رہے ہیں، اور تمہارے ملک کو آپس میں لڑا رہے ہیں، کہیں فرقہ واریت کو آپس میں ہوا دے رہے ہیں، لڑو مرو آپس میں، بریلوی اور اہل حدیث اور دیوبندی آپس میں لڑو مرو، شیعہ سنی لڑو مرو، اسی طرح مریں گے، کٹیں گے، عزت کمال ہوگی جب تک کہ مولود نہیں بناؤ گے۔ مولود نہیں مانتا جب تک کہ اس کی اتباع نہ ہو بھائی، مولود نہیں مانے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ بولو فاتبعونی، وہ نہیں مانے گا، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، اتباع سے مانے گا۔ لباس میں اتباع کرو مولود کی، شکل و شباہت میں اتباع کرو مولود کی، چال میں اتباع کرو مولود کی، بیٹھنے میں اتباع کرو مولود کی، شادی بیاہ میں اتباع کرو مولود کی، تجارت میں، زراعت میں، حکومت میں، وزارت میں، سفر میں، حضر میں، بیاہ میں، شادی میں، غمی میں، خوشی میں، فراخی میں، تنگی میں، مولود سے پوچھو آپ کس طرح راضی ہوتے ہو، اس طرح چلو۔ اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر کو نور سے بھرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ تو محمدی بن مولود کو راضی کر حضور۔ اللہ تعالیٰ دیکھو ہم سب کہتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جائے، کیا کہتے ہیں بولو دعا میں، کیا کہتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام یا اللہ تو راضی ہو جائے، یوسف علیہ السلام یا اللہ تو راضی ہو جائے، نوح علیہ السلام یا اللہ تو راضی ہو جائے، اور تمام صحابہ یا اللہ تو راضی ہو جائے، تمام انسانیت یا اللہ تو راضی ہو جائے، اور ہمارا جد آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، مولا تو راضی ہو جائے۔ یہ کیسا مولود ہے کہ خود خالق کہتا ہے محمد تو راضی ہے، ساری دنیا اس کو راضی کرے اور وہ محمد کو راضی کرے، اور تو اس کو ناراض کرے گا، تو اس کو ناراض کرے تو تیری کو بچت ہے؟ لوٹ کے واپس آئے، لوٹ کے واپس آئے، یا اللہ میری توبہ، یہ ہے ملا، یا اللہ میری توبہ، آج کے بعد میری جو میں نے پہلے نافرمانی کی ہے، کریم تو کرم فرما، انک عفو کریم تحب العفو، آپ بڑے معاف کرنے والے ہو، معاف کرنا آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے، آپ مجھے معاف کر دو، میں نیت کرتا ہوں کہ بقیہ جتنے ایام ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے دہاڑے باقی ہیں، بس میں آپ کے حبیب کی رہبری میں چلوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیری تو نے نیت کر لی، اتنی نیت کرنے پر سن ہماری طرف سے بدلہ، سن کہ کیا بدلہ ہے؟ غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، تیری 70 سال کی فائل ہے یا 80 سال کی، دیکھ مکھی کے سر کے برابر بھی میں نے گناہ باقی نہیں چھوڑا۔ لوگوں کو تیار کریں کہ حضور کی سنتوں پہ آئیں۔ ساری کائنات کو جس کو چکر لگوایا گیا ہے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے نام سے واقف ہے، جس کے اخلاق سے واقف ہے، وہ تو اس کی سنتیں توڑنے میں تجھے تجھے کچھ نہیں ہوگا،
کچھ نہیں ہوتا. نہیں، تو دیکھے گا. کیا دیکھے گا؟ سوف ترا اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. بس ان قریب ہے، 4 دن بھاگ رہے، دوڑ رہے، نس رہے، پج رہے، دیکھنا آنکھ کی پتلی پلٹتے دیکھے گا کہ تیرا بھلا ہو جائے. میں کہاں، محمد مصطفیٰ کہاں. جب تو دیکھے گا کہ قبر کے اندر کوئی نہیں، نہ کوئی سنگی، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی یار، نہ کوئی ابا، نہ کوئی اماں، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی بہن، نہ کوئی لیڈر، کچھ نہیں، تو محمد مصطفیٰ کی شکل دکھائی جائے گی. اس کو راضی کی ہے؟ اس کو راضی کی ہے؟ اگر کیا ہوگا تو قبر میں مزے ہوں گے. اگر ریاست سے بنا کے رکھے تو اگر بندہ عدالت اگر کوئی مجرم کو سزا بھی دے دے، جیل میں سزا بھیج دے، ریاست سے بنا کے رکھیے تو ریاست سے بنائی ہوئی ہے تو ریاست کہتی ہے یار یہ آیا ہے، چلو غلطی ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی اسی اسی لگاؤ. اگر ریاست سے بگاڑی ہوئی ہوتی ہے تو پھر ریاست بھی کہتی ہے کہ تم کے رکھو. قبر میں جانا ہے، اگر ریاست سے بگاڑ کے جائیں گے، اللہ سے بگاڑ کے جائیں گے تو اللہ کہے گا چھوڑو اس کے اوپر سانپ، چھوڑو اس کے اوپر بچھو. میرے نبی کی بغاوت کر آیا ہے، میرے نبی سے ٹکر لے کر آیا ہے، تو کون ہے جو ہمیں بچائے گا؟ بھائی یہاں تو محنتیں یہاں کر آ کے کوئی جگاڑ لگا لیتے ہیں، پھر نکل آتے ہیں، وہاں کوئی نہیں نکلے گا. بھائی تو کیا سو گیا. یہ ہے ایام ہمارے پاس. واپس لوٹیں، درود کے نغمے پڑھیں، ہاں بیٹھیں، حضور پہ درود پڑھیں. یہ ہے مطلب. میلاد منانا ہو رہا ہے، سالگرہ منانا ہو رہا ہے. حضور کی آمد پر خوشی ہوئی، کائنات کو خوشی ہوئی، کائنات کو خوشی ہوئی حضور کی آمد پر. کائنات خوش ہے. اب وہ حدیث اس کی سناؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی. پوری کائنات میں خوشی بانٹی ہے. حضور کی پیدائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عورت کو بیٹا دیا. پیدائش جو حضور آ رہے ہیں، فرق وحوش المشرق الى وحوش المغرب، مغرب کے وحشی جانور دوڑے مشرق کے وحشی جانور کی طرف. بشر بعضهم بعضا، خوشخبری لے لو، محمد مصطفیٰ کا ظہور ہونے والا ہے. بس چند دنوں میں آنے والے ہیں، چند دنوں میں آنے والے ہیں. وہ خوشی منانی ہے، لیکن ہر سال خوشی منانا کہ سالگرہ منانا تھا، یہ یہود کا اور نصارہ کا طریقہ ہے، پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے. ابو بکر کبھی یہ نہ چھوڑتا، عمر کبھی یہ نہ چھوڑتا، مولا علی کبھی نہ چھوڑتا، حسین کبھی نہ چھوڑتا. حسین نے تو سالگرہ منائی ہے حضور کی، بتاؤ. حسن نے منائی ہے. تم حسین سے زیادہ آگے جانا چاہتے ہو، علی سے زیادہ آگے جانا چاہتے ہو، فاطمہ سے زیادہ آگے جانا چاہتے ہو. واہ. اور حضور کی ہر ادا کو محفوظ کیا اللہ تعالیٰ نے. جو حضور کے مسکرانے کو محفوظ کر رہا ہے، چلنے کو محفوظ کر رہا ہے، بیٹھنے کو محفوظ کر رہا ہے. اذا ادبر جمیعا، اذا اقبل جمیعا، جب یہ چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں. ابلج الوجہ، تو حضور کی تاریخ کو کیوں متعین نہیں کیا؟ حضور کی تاریخ، حضور کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، اس میں حکمت ہے کہ اس کو کہیں مطلوب نہ بنا دیں، اس کو کہیں مطلوب نہ بنا دیں. اور عید، اگر اس کو عید ہم مناتے ہیں، حضور نے عید نہیں بنائی، ابو بکر نے عید نہیں بنائی، اس کو عید نہیں بنایا، اور میں اور آپ کھڑے ہو کر عید مناتے ہیں. اچھا عید کو، یہ تو تمہیں پتہ ہے، عید کو آپ عید کے دن پیدا ہوئے، کون سے دن پیدا ہوئے؟ عید کے دن میرے پاک پیغمبر روزہ رکھتے تھے. کیا رکھتے تھے؟ روزہ. اس دن میں پیدا ہوا، اس دن اعمال پیش ہوتے ہیں، آپ عید کو روزہ رکھتے تھے. اگر یہ عید ہوتی تو آپ بتاؤ عیدیں ہماری دو ہیں، کون کون سی ہیں؟ دونوں عیدوں میں روزہ رکھنے پر کتنا اجر ہے؟ بولیں. عید الفطر کے دن کو روزہ رکھے تو کتنا ثواب ہے؟ بلکہ عید الفطر کے دن روزہ شیطان رکھتا ہے.
تو یہ دونوں عیدوں میں روزہ رکھنے والا وہ نافرمان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک آدمی کہتا ہے میں نے اس روزہ رکھا ہوا مجھے بڑا مزہ آیا، مطلب میں نے آج بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش پر روزہ رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے۔ تو روزہ رکھتے ہیں تو عید نہیں ہے، روزہ رکھتے ہیں تو عید نہیں ہے، عید ہوتی تو روزہ رکھتے ہیں۔ اگر روزہ رکھتے ہیں سرکار میں تو کیا ہے؟ بولے عید نہیں ہے، اور اگر عید ہوتی تو روزہ رکھو، عید ہوتی تو عید بنائے